اختر بھائی آپ نے بزنس میں بھی خدا نے آپ کو کمال بخشا، خدا نے آپ کو عزت بخشی، تھوڑا سا آپ اپنی کاروباری زندگی کے بارے میں کس طرح آپ بزنس میں جو ہے وہ آپ آئے تھوڑا سا بتائیں گے؟ طارق بھائی یہاں پہ میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ میں ایکس بینکر ہوں، ہم بینک میں جاب کیا کرتا تھا. اچھا جی کون سے بینک میں؟ میں این آئی بی بینک میں ہوا کرتا اچھا این آئی بی. این آئی بی بینک کو جب سوئچ کیا نا، این آئی بی کو اس نے مداربہ کمپنی تھی ایک، انہوں نے سوئچ کیا تو وہ ہمارے ساتھ ایک ستیلی ماں والا حساب وہاں پہ شروع ہو گیا تھا. اوکے ٹھیک ہے، تو انہوں نے کبھی ہمیں تھے ہم آپریشن کے، انہوں نے کبھی ہمیں کریڈٹ میں لگا دیے، کبھی ریکوری میں لگا دیا کرتے تھے. اچھا تو ہم نے یہ بولا کہ یار ریزائن کرتے ہیں، ہمارا اب یہاں پہ جو ہے نا آگے نہیں چل سکتا معاملہ، کیونکہ ہمارے ساتھ ستیلی ماں والا صاحب کر رہے ہیں وہ جتنے این آئی بی مطلب وہ آپ کو جو ہے وہ کھڈے لائن لگانے والی بات ہوتی ہے جو سوری این آئی بی کمرشل تھا ہمارا. ہاں جی ہاں جی. تو اس کو انہوں نے کرنے کی کوشش کی، تو بعد میں این آئی بی کو انہوں نے نام اور دے دیا، تو وہ کھڈے لائن لگانے کی کوشش کی، یار شاید یہ کام نہیں کرتے ہیں، ایک پرانا سسٹم چل رہا ہے. تو میں وہاں پہ میری نئی شادی تھی، 2 سال کے بعد جناب یہ ہمارے ساتھ سین شروع ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی، اس کے بعد وہاں پہ ایک ہمارے کولیگ ہیں، تو ان کے بڑے بھائی جو تھے نا وہ ویٹنری ڈاکٹر تھے. اچھا اچھا. تو وہ ہاسپٹل میں تھے، تو آئی تھنک سو ان کی اس کے بعد ڈیتھ ہو گئی تھی. ہاں تو ہمارے جو کولیگ تھے تو ان کا بزنس ویٹنری کا میڈیسن کا معاملہ جو تھا نا وہ ان کے سر پہ آ گیا تھا. اوکے. پھر انہوں نے خود بھی ریزائن کیا اور ہمیں بولا کہ یار ہم مل کے جو ہے نا کام کرتے ہیں. پھر ہم نے تینوں نے مل کے کمپنی بنائی، پھر میں اپنی کمپنی جو ہے سیپریٹ کر لی، ہم میڈیسن امپورٹ بھی کرتے رہے ہیں. اور کورونا کے یہ ویٹرنری کے ہاں جی اپنا ریگارڈنگ پولٹری میڈیسن کرتے ہیں، ہم امپورٹ کرتے رہے ہیں. تو کورونا کے بعد جو ہے ہم اب نہیں کر رہے، لیکن اب لوکل جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد آپ کا ایک سائڈ بزنس جی وہ کر رہے ہیں، چل رہا ہے ساتھ ساتھ. 2020 میں جب کورونا آیا اور میں نے آپ کی کافی ویڈیوز دیکھیں، نیشنل میڈیا پہ بھی دیکھیں، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھپے ہوئے تھے، چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے. لیکن میں نے آپ کو سڑکوں کے اوپر دیکھا اور آپ کو میں نے میکسیمم جو ہے وہ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہوئے، پروٹیکٹ کرتے ہوئے میں نے دیکھا. تھوڑا سا اپنے اس تجربے کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا اور میرے ناظرین کو بتائیے گا. یہ اس کے اوپر بات طارق بھائی یہ ہے کہ دیکھیں، جب ایک 5 روپے کا ماسک تھا نا، اس وقت وہ ماسک 50 کا مل رہا تھا اور آئی تھنک کہیں پہ 100 کا مل رہا تھا، اور بلکہ مارکیٹ میں اویلیبل بھی نہیں تھا، ختم ہو گئے، ختم ہو چکا تھا سارا معاملہ. بالکل. میں اور میرے ایک دوست ہم بیٹھے ہوئے، میں کہ یار بات یہ ہے کہ ہمیں ان کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور ایسا کچھ کرنا ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ یار ہم جیزس بلیور ہیں، خدا کے ماننے والے ہیں، ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. بھائی ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بڑے اچھے دوست ہیں، میں نے ان سے بات کی، میں کہ یار آپ میڈیسن کا کام کر رہے ہو، آپ میڈیکل اکوپمنٹ کا کام کر رہے ہو، آپ کے پاس جو ہیں ماسک پڑے ہیں. اور طارق بھائی جب خدا انسان کا ساتھ دیتا ہے نا، جب آپ کی مائنڈ سیٹ نیت صاف ہوتی ہے، مائنڈ سیٹ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کرنا، اور نیتیں صاف ہوتی ہیں، خدا بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے. بے شک. میں یہاں پہ اوپنلی بولوں گا کہ وہ ماسک مجھے فری میں ملے تھے. اچھا. ہمارا ایک دوست اس نے بولا اختر بھائی یہ لیں، جب کہ 5 روپے والا ماسک 50 روپے میں بلکہ 100 روپے میں بھی 100 مل رہا تھا، مارکیٹ میں اویلیبل بھی نہیں تھا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور حالانکہ وہ ہمارا دوست بھی جو تھا نا، وہ اس بزنس کے لیے اس نے رکھے ہوئے تھے اور اسی ٹائم کے لیے رکھے تھے، لیکن اس نے بولا کہ یہ لیں بھائی، لے جائیں. واہ واہ. اور میں نے فیروز روڈ پہ کھڑے ہو کے وہ چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ بانٹی. ایون تو کئی لوگوں نے مجھ پہ یہ بولا کہ آپ نے خود کیوں نہیں ماسک لگایا ہوا. میں نے کہا بولا جس کے ساتھ خدا ہے نا بھائی، خدا کا کام کر رہے ہیں، خدا خود ہی ہمیں پروٹیکٹ کرے گا. اور بلیو کریں کہ اگر آپ خدا کے کام کرتے ہیں، اگر آپ کی انسانیت کے کام کرتے ہیں، اگر آپ انسانوں کو خوش کرنے کے کام کرتے ہیں نا، تو آپ اوپر والا ذات بیٹھی ہے، میرا خداوند یسوع مسیح جو ہے آپ کو ضرور پروٹیکٹ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جب آپ خدا کو اپنا سہارا، خدا کو جب آپ اپنی قوت، اپنی طاقت اور اپنی سپر مانگ کے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، تو یقیناً خدا آپ کو کبھی بھی نہ شرمندہ ہونے دیتا ہے اور نہ ہی کبھی خدا آپ کو جو ہے وہ کمزور ہونے دیتا ہے. خدا ہی خود ہی آپ کی قوت بن جاتا ہے اور خدا خود ہی آپ کو سنبھالتا ہے، آپ کو ہر طرح سے پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، حالات سے بھی، لوگوں سے بھی، زمانے سے بھی اور زمانے کی دشواریوں سے بھی. مجھے نا یہاں پہ طارق بھائی ایک اور چیز یاد آ رہی ہے کہ ہمارے نیشنل میڈیا جو بڑے بڑے چینل تھے اس وقت، انہوں نے میری ویڈیو تو چلائی، لیکن یہاں پہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایئر وائی کو، جنہوں نے رپورٹ چلائی. انہوں نے بولا کہ کرسچن لڑکا جو ہے وہ سڑکوں میں ماسک جو ہے نا وہ فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ فری میں دے رہا ہے، جہاں پہ لوگ، آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو، ایسے کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں، لیکن یہ لڑکا، مسیحی لڑکا جو ہے ایک کھڑا ہو کے یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں کس کو ماسک دے رہا ہوں، کس کو نہیں دے رہا، پاکستانی کو ماسک بانٹ رہا ہے.
یہ میرے لیے قابل فخر بات تھی. اکثر بھائی میں نے دیکھا کہ آپ نے بہت زیادہ جو ضرورت مند خاندان ہے وہاں پہ بھی آپ نے جی خدمت کی ہے, کہیں پہ روپے پیسے کی مد میں, کہیں پہ راشن کی مد میں, کہیں پہ لوگوں کو کپڑے دیے. اور پھر ایک اور جو خوبصورت چیز میں نے آپ کی زندگی میں جو ہے وہ ملاحظہ کیا ہے کہ آپ جب بھی آپ کوئی سیلیبریشن ہوتی ہے تو وہ آپ اورفن بچوں کے ساتھ جا کے کرتے ہیں. اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے؟ سر ان کے لیے آپ خاص بنے جو خاص نہیں ہیں. آمین. جن کو کوئی پوچھتا نہیں آپ ان سے ملے جا کے. بالکل صحیح ہے. ہر انسان کی ریچ جو ہے نا, ہر انسان جو اس کو نظر آ رہا تھا نا اس تک ہوتی ہے. اور فرینڈس کے ساتھ جا کے یا اولڈ ایج ہوم میں جا کے ہر بندہ وہاں پہ نہیں جاتا. ایسے ہی ہے. ہر بندہ ان کو پریفر نہیں کرتا, ہر بندہ ان کے لیے اسپیشل نہیں بنتا, یا ان کو اسپیشل بتانے کے لیے کہ ہم کیسی آپ کے. فیلنگ ہوتی ہے جب آپ ایسے لوگوں میں جاتے فیلنگ ہیں؟ یقین کریں آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, لیکن آنسو کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. ہاں کہ ان کے اپنے تو ان کو چھوڑ گئے, لیکن ہم نے نہیں چھوڑنا ان کو. ایسے. طارق بھائی مجھے یاد ہے کہ میں نا سمندری سائڈ پہ ایک نکلے ہوئے تھے ہم یہی چیزیں ساری کرنے کے لیے, کیونکہ وہاں پہ میں 3-4 ماہ رہا ہوں یہ کام کرنے کے لیے, لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے. تو ہماری کرسچن کمیونٹی کا ایک بچہ تھا سمندری میں, تو میں نے اس کو پوچھا, میں نے کہا کیا بننا چاہتے ہو آپ؟ اس نے بولا فوجی. اچھا. میں آرمی پرسن بننا چاہتا ہوں. تو میں کیا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کہتا مجھے یونیفارم چاہیے. واہ واہ. آرمی کا یونیفارم چاہیے. اور میری سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر ابھی بھی اس بچے کی فوٹو میرے ساتھ لگی ہوئی ہے. اور میرے لیے اس وقت جو خوشی کا سما تھا نا, میں اس کو جو ہے نا نہیں بتا سکتا. مطلب اس کے دل میں اپنی پاک فوج کے لیے اتنی زیادہ محبت, پیار اور جذبہ کہ اس نے بچپن میں, اور وہ حالانکہ اس کو میں نے سرپرائز کیا نا, میں نے اس کو پہلے جب دیا نا وہ تھا پینٹ کوٹ ٹائی کے ساتھ تھا. میں نے کہا یار میں آپ کے لیے یہ لے کے آیا ہوں. اچھا اس نے دیکھا نا, اس کی میں نے دیکھ لیا کہ اس کو خوشی ہوئی ضرور ہے, لیکن میں نے دوسرا اس کو نکالا نا, آرمی نکالی, آرمی والا ڈریس نکالا کہ اس بچے نے مجھے یہ بولا تھا. تو میں نے جب اس کو وہ دیا نا, یقین کریں بچہ میرے گلے لگا ہے. ٹھیک ہے جی. اور میں کیا فیل اس وقت کر رہا تھا یہ میں جانتا ہوں, یہ میرا خدا جانتا ہے. بالکل ایسی ہے. دیکھیں جب آپ کسی کو اس کی ڈیو خوشی, اس کی مرضی اور اس کی ڈیمانڈ کے مطابق جب آپ کسی کو اس کی خوشی دیتے ہیں تو یقیناً اس کی خوشی جو ہے وہ دیدنی ہوتی ہے. اور لیکن میرے لیے یہ سبق کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے دل میں اپنی پاک فوج کے لیے یا اپنے عسکری اداروں کے لیے جو رسپیکٹ اور پیار اور محبت ہے وہی اس کو جو ہے اس طرف کھینچ کے لے کے آ رہا تھا. اور مطلب بچے تو اس طرح کی خاص. جی میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں طارق بھائی. دیکھیں اس نے کوئی ویری پازیٹیولی چیز دیکھی ہوگی نا ہماری آرمی کے بارے میں. تو اس کے بعد ایک چھوٹا بچہ ہے, 5 سال کا بچہ ہے, وہ آپ سے گن مانگ سکتا تھا, سائیکل مانگ سکتا تھا, وہ آپ سے کچھ اور چیزیں مانگ سکتا تھا. اس نے کوئی ویری پازیٹیولی چیز دیکھی ہے تو اس کے مائنڈ میں بیٹھا ہے کہ نہیں یار میں نے آرمی پرسن بننا ہے. تو یہ چیز ہے, میں دیکھنے والوں کو یہ آپ جتنے یہ جو میں نے گفتگو کی ہے کہ اس بچے کی اسمائل دیکھ کے اس نے جب مجھے حق کیا, تو میں آپ کو یہی بولوں گا کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ دوسروں کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ لے کے آئیں. دوسروں میں مسکراہٹ لے کے, دوسروں کے چہروں پہ ہمیشہ مایوس چہروں کے اوپر مسکراہٹ لے کے آئیں. اور میں خدا ان کا لاکھ شکر کرتا ہوں کہ خدا ہمیں کہیں نہ کہیں ایسے استعمال کرتا رہتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ دوسروں کے لیے خوشی کا سبب نہیں بنتے, جب تک آپ دوسروں کے لیے کچھ نہیں کرتے, تب تک آپ کی زندگی جو ہے وہ بالکل ایسے درخت کی مانند ہے جس کو نہ تو پھل لگتا ہے اور نہ ہی وہ سایہ دے سکتا ہے. خدا نے آپ کو اس لیے بنایا تھا کہ آپ دوسروں کے لیے آسانی, دوسروں کے لیے خوشی اور دوسروں کے لیے مسکراہٹ کا سبب بنے. جی ایسے ہی بھائی. اختر بھائی تھوڑا سا مجھے اس بات کے لیے بھی جاننے کی جستجو ہے کہ آپ نے اپنا پولیٹیکل کیریئر بھی شروع کیا. گو کہ مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ آپ سوشل ورک میں اتنے زیادہ کھوئے رہتے ہیں کہ آپ نے اپنی جو پہلی پرائورٹی ہے وہ سوشل ورک کو ہی رکھا. لیکن چونکہ ہماری قوم کو سیاست کے میدان میں بھی نوجوان قیادت کی اور پیور لیڈرشپ کی جو ہے بہت ضرورت ہے, تو کبھی آپ نے یہ خیال نہیں کیا کہ آپ کا اس طرف راغب نہ ہونا جو ہے وہ غیر موزوں لوگوں کے لیے جگہ چھوڑ دیتا ہے؟ اگر آپ
اس جگہ کو فل نہیں کرتے تو غیر مناسب لوگ جو ہیں وہ آپ کی جگہ پہ آ کے تو غلط طور پر اپنی قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. طارق بھائی یہاں پہ مجھے ایک آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا. آئی تھنک شاید میرے دل میں یہ بات تھی کہ آپ کویشچن کریں گے نہ کریں گے, لیکن آپ نے کیا کویشچن, تھینک یو سو مچ. میں ایک ہماری کرسچن جماعت تھی, سیاسی جماعت تھی جو رجسٹرڈ تھی, میں اس کا جنرل سیکرٹری پنجاب رہا ہوں, اور ہم میرے جیسے کئی دوست اس میدان میں اس لیے اترے تھے کہ ہم اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کر سکیں, تاکہ ہم یہ جو نئے چیزیں دیکھنے میں مل رہی ہیں, ہم پرانی چیزوں کو باہر نہیں کر, نئی چیزیں لے کے آئیں اور ہم اپنی کمیونٹی کو خود ریپرزینٹ کریں. ہمارے جیسے بندے, پڑھے لکھے بندے, میں اپنی بات نہیں کر رہا, پڑھے لکھے بندے جن میں شعور ہو, جن کے اندر غیرت ہو اپنی کمیونٹی کی, جو اسمبلی میں آواز کھڑا کر سکے. مجھے یہاں پہ شاید آپ اسی پروگرام میں تھے جہاں پہ ہمارے کچھ ایکس MNAs بھی بیٹھے تھے. تو کیونکہ بات یہ ہے کہ ہماری کرسچن کمیونٹی کا مسئلہ پتہ کیا ہے کہ ہم جہاں پہ ایجنڈے کی بات ہوتی ہے, ہم ایجنڈے کے اوپر بات نہیں کرتے, ہم ایجنڈے سے ہٹ جاتے ہیں, ہم اپنی تعریفوں کے اوپر آ جاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. بھائی وہ تو ساری دنیا کو پتہ آپ کیا کر رہے ہو. تو وہ MNA صاحب ایک تقریر کر رہے تھے, مجھے ایک دوست نے بولا جو وہ ہوسٹ کر رہے تھے پروگرام کو کہ اختر بھائی آپ کی اس کے بعد اسپیچ ہے. میں نے کہا یار میں نے اسپیچ نہیں کرنی, آپ ہمارے گیسٹ ہیں بڑے, MNA صاحب آ کے بیٹھے ہیں, ہم ان کو سنیں گے. اچھا اس کے بعد دوسرے جب آئے ہیں نا MNA صاحب, انہوں نے بھی وہی اپنی تعریفوں کے پل, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, اور ساری دنیا کو پتہ ہماری کمیونٹی کے اس وقت حالات کیا ہیں. اگر آپ نے اتنا کچھ کیا ہے تو نظر تو سب کو آنا چاہیے نا بھائی, آنا چاہیے. آپ اپنی جتنی اچیومنٹ گنا رہے ہو بھائی, تو نظر تو سب کو آنا چاہیے. میں نے ان کو نا ہوسٹ کو بولا, میں کہ بھائی مجھے ذرا بلاؤ. حالانکہ پہلے میں نے ان کو منع کر دیا تھا, میں نے پھر ان کو بولا میں مجھے بلاؤ یار, میری بلکہ ہم اکٹھے بیٹھے تھے, ہاں جی اکٹھے تھے. تو میں ان کو مجھے بلاؤ. میں نے پھر جا کے جب ان کو بولا نا کہ بھائی یہاں پہ ایجنڈے کی بات بولنی ہے, آپ نے جو تیر چلایا ہمیں پتہ ہے. تو مجھے یاد ہے کہ اس میں سے ایک MNA صاحب نے بولا کہ آپ کو نہیں پتہ اسمبلی میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اگر آپ اسمبلی میں جاؤ گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. اور میں نے طارق بھائی آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں, میں نے وہاں پہ کیا بولا تھا کہ اگر خدا نخواستہ میں اسمبلی میں پہنچ جاتا ہوں, اگر میری آواز, میری کمیونٹی کی آواز نہیں وہاں پہ پہنچتی, تو بھائی میں آپ کی طرح وہاں پہ چوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھوں گا, وہاں سے ریزائن کر کے آ جاؤں گا. بہت اچھی بات ہے. اور ریزائن کا مطلب یہ نہیں ہے, کئی دوست اس کو لیں گے کہ یار آپ وہاں سے اسمبلی چھوڑ کے کہ میں نے ایز اے پروٹیسٹ ریزائن کروں گا. ٹھیک ہے, ریزائن ایکسیپٹ ہونے کے بعد بھی ہم اس کے اوپر ورکنگ کر سکتے ہیں. بہت کچھ ہے, بہت سارے پلانز انسان کے پاس ہوتے ہیں. میں ایک چیز جو ہے وہ آپ سے تھوڑا سا کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں. لیڈر اور پارلیمنٹیرین, سیاستدان اور سیاست کار, یہ مختلف ٹرمز ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے موجودہ پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ہمارے لیڈرز ہیں؟ طارق بھائی پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ لیڈر کی ڈیفینیشن کیا اور سیاستدان کی ڈیفینیشن کیا ہے. بالکل. جب یہ ڈیفینیشن انسان کو سمجھ لگ جائے گی, اس کے بعد خود ہی پتہ چل جائے گا کہ لیڈر کون ہے بھائی اور سیاستدان کون ہے, پارلیمنٹیرین کون ہے. پارلیمنٹیرین کی ڈیفینیشن اور ہے, لیڈرز کی ڈیفینیشن سے بہت بڑی ہے, جو ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یار لیڈر کیا چیز ہوتی ہے. لیڈر نے قوم کو لیڈ کرنا ہوتا ہے, لیڈر نے اپنے لیے کچھ نہیں کرنا ہوتا. لیڈر نے قوم کو لیڈ کرنا ہے. لیڈر نے جس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس نے اس کو لیڈ کرنا ہے. اس نے یہ نہیں دیکھنا بھائی کہ میرے گھر میں چولہا جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا, اس کے ساتھ قوم کھڑی ہے. کیا آپ یہ جو موجودہ سیاسی نظام ہے انتخابات کا, اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ نہیں. دیکھیں دوست ہیں ہمارے, ساری بڑے اچھے دوست ہیں جتنے بھی اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں, میں ان کی قدر بھی کرتا ہوں. ان میں سے کئی نام ایسے ہیں جو بڑے اچھے کام بھی کر رہے ہیں, لیکن کچھ اس میں دوست ایسے بھی ہیں اگر ان کے پاس کوئی بندہ کام کے لیے بھیج دیں تو وہ کہتے ہیں یار تجھے سانا کیڑا ووٹ دیتا جائے. یہ چیزیں, یہ المیہ ہے, یہ سننے میں ملتی ہیں کہ آپ نے کون سا ہمیں ووٹ دیا بھائی جو ہم آپ کے کام کریں. تو بھائی دیکھیں, اگر آپ نے, خدا نے آپ کو موقع دیا نا, خدا نے اگر آپ کو اپرچونٹی دی ہے تو اپنی قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. یہ موقع شاید نہ ملے کل کو. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں اس بات کو تھوڑا سا اور مزید آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ وہ اگر پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں تو کمیونٹی کی وجہ سے پہنچے. جی, ووٹ اگر نہیں دیا نا تو نمائندگی سیٹ جو ہے وہ کون سی ہے, نمائندگی اپنی قوم کی کرنے کے لیے وہاں پہ گئی. ہاں جی, مسیحیوں کی نمائندگی کے لیے پہنچے ہیں. تو اس بات سے قطع تعلق کہ آپ کو کسی نے ووٹ تو آپ کو کسی نے بھی نہیں دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود ہی
اپنی جو ممبرشپ ہے پارلیمنٹ کی آپ خود ہی اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, ایسے ہی ہے. کیونکہ آپ تو ووٹ سے آئے نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں انہیں اس بات کو تھوڑا سا جو ہے وہ زیر غور لانا چاہیے کہ دیکھیں جو سیاسی حقوق ہیں نا وہ ہر ملک کا آئین اور اسی طرح پاکستان کا آئین جو ہے وہ بھی آپ کے تمام طرح کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اور تمام طرح کے حقوق میں آپ کے سیاسی حقوق بھی آ جاتے ہیں. پاکستان میں چونکہ جمہوری طرز حکومت ہے تو جمہوری طرز حکومت میں ہر شہری جو ہے وہ اپنے نمائندے خود چننے میں حق بجانب ہے. اس کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے نمائندے جو ہیں وہ ان کو چنے. لیکن اگر کسی شہری کو اس کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے, اپنی نمائندگی سے محروم رکھا جاتا ہے, تو میں اس کو یقیناً ایک دو رات تضاد جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں. بے شک یہ نظام جو ہے اس کے اوپر طارق بھائی ہماری جو میجورٹی کے ایم پی ایز ہیں نا ان کا بھی تھوڑا سا ڈسٹربنس ہے. مجھے یاد ہے کہ یہاں بہارکونی میں ہی الیکشن ہونا تھا, آئی تھنک سو چیئرمین کا الیکشن تھا, تو یہ پی ایم ایل این والے جو ہے نا ٹکٹ نہیں دے رہے تھے, بڑی ایفرٹ کے بعد ٹکٹ ملی ہے. اچھا جی, مطلب چونکہ حالانکہ یہاں پہ جو واضح آبادی جو ہے وہ مسیحیوں کی ہے اور یہ اس کو مسیحیوں کا گڑھ بھی کہا جاتا ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ جو پارٹی ہے وہ ہیزیٹنٹ تھی مسیحی کو ایک چیئرمین کا. ہاں, وہ کہہ رہے تھے کہ چیئرمین کی سیٹ کے لیے جو ہے مسلم آئے گا اور وائس چیئرمین کی سیٹ کے لیے کرسچن کو لگتے ہیں. لیکن ہمارا صاحب کا مطالبہ یہ تھا کہ بھائی چیئرمین کی سیٹ کے لیے آپ کرسچن لو, بالکل وائس چیئرمین کے لیے آپ جو ہے مسلم لیں. لیکن وہاں پہ میں نے اب نام نہیں مانوں ایم پی ایس صاحب کا لیتا ہوں, انہوں نے بولا یار کہ بات یہ ہے ہم آپ کو دیکھیں بھائی ایک پیسہ نہیں لگاتے, ایک ووٹ نہیں لیتے, اور ٹائی شائی لگا کے جناب کوٹ شوٹ پہن کے اسمبلی میں آ جاتے ہیں. یہ وہاں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں. یہ ایسے ہی ہے, بلکہ ایک تو بلوچستان کی اسمبلی میں ہمارے ایک منارٹی کے ایم پی اے کے اوپر کسی صوبائی اسمبلی کے بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کے کسی ممبر نے کہا تھا کہ آپ یہاں پہ کیسے آئے ہو, ہمیں پتہ ہے. تو مقصد بات کرنے کا, اچھا پھر یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہمارے نمائندگان ہیں ان کی آواز جو ہے وہ بے اثر ہوتی ہے. سر یہی ہے, اس لیے کہ دیکھیں جے سال صاحب بھی تھے ایسے ہی ہے, اپنا کام بناتے تھے, اپنا نام بناتے تھے پوری جرت کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ ان کے پیچھے ایک فورس کھڑی تھی. مجھے یاد ہے جب ہاں جی سر ہلکا جب لکھا کیا ہوتا تھا, آل پاکستان, ہلکا پاکستان, پورے پاکستان سے ووٹ لے کے جاتے تھے وہ. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب آپ ووٹ کی طاقت سے جائیں گے تو آپ کے اندر غیرت ہوگی, آپ کے اندر فائٹ کی پوزیشن ہوگی کہ آپ فائٹ کریں گے. اور پھر آپ کو اپنی ذات کے اوپر بھی اعتماد ہوتا ہے کہ میں یار کسی مطلب وجہ سے یہاں پہ ہوں. بھائی ہمارے یہ بھی جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں بھائی ہمارے, چلے اگر جو ان کی ڈومینس ہیں ان ڈومینس کے اندر رہ کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں اگر یہ کرنا چاہیں تو. جی, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ باقی ہے, بہت کچھ ہے, اور ہوا بھی کچھ ہمیں, بلکہ ہمیں چلیں ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں مانتے, لیکن میں یہی بولوں گا کہ ہمیں ان کی بھی سپورٹ کرنی چاہیے, بلکہ ان کو بولنا چاہیے بھائی کہ جس ڈومین میں آپ بیٹھے ہو اس ڈومین میں رہ کے بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جہاں پہ جتنی آپ کی قوت ہے, جتنی آپ کا اختیار ہے, کم از کم اس کو تو آپ استعمال کریں. لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں کرتے. ان کی اپنی ترجیحات ہیں, ان کو ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کا اپنا ذاتی تجربہ اور ذاتی ان کی جو ہے چوائس کا میٹر ہے. طارق بھائی ایک اور بھی المیہ ہے نا, مجھے یاد ہے جب میں اس سیاسی پارٹی کو ریپرزینٹ کیا کرتا تھا, آر پارٹیز کانفرنس بلائی جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے جو ہے نا پی ایم او اس کے جو سیکرٹری صاحب ان کو جناب میل کی کہ سر آپ جو ہیں اپنے آل پارٹیز کانفرنس بلا رہے, اے پی سی بلائی کال کیا, لیکن اس میں کسی نہیں میں نے ہم اپنی بات تو کی نہیں, میں نے کہا ساری میں نے کوشچن کیا کہ اس میں کرسچن کمیونٹی کی پارٹی کون سی آپ کر رہے ہیں, اور ابھی تک میرے مطابق جو ہے نا 3-4 جو ہے پارٹیز جو وہاں رجسٹرڈ ہیں, اور اس وقت میں 2-3 پارٹیز ایسی تھیں جن کی بہت زیادہ جو تھی نا ممبرس بھی تھے, ان کی ساخت بھی بڑی اچھی تھی, اور تو ان کو وہاں پہ جو ہے بلانا چاہیے تھا. ایسے ہی. اچھا اس بندے نے مجھے پوچھا میل میں کہ اپنا نمبر دیں مجھے, میں نے نمبر سینڈ کیا, مجھے کال آ گئی سرکاری نمبر سے. انہوں نے کہا جی بٹی صاحب بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے جو ہے نا وہی نہیں ٹھیک. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہتے ہیں اگر میں آپ کو بلا لیتا ہوں نا تو آپ نے بولنا کہ جی طارق صاحب جو ہے لیڈر ٹھیک نہیں ہے, وہ تو لیڈر ہی نہیں قوم کے, ٹھیک ہے,
طارق صاحب نے یہ بولا اختر بھٹی نہیں ہے, لیگ پولنگ لیگ پولنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ تو سر وہاں سے معاملہ چل رہا ہے, یہاں پہ بھی ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور ہماری انہی لڑائیوں کی وجہ سے آج دیکھ لیں آپ کہ پنجاب میں کیا معاملات ہیں سر, اوپر کیپٹل میں کیا معاملے چل رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ آپ کی بات جو ہے میں اس کو بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمارے جو آپس کے جو تضادات ہیں ہاں جی, وہ اس قدر واضح ہو کے کھل کے سامنے آئے ہوئے ہیں کہ لوگ ہمیں ہماری ویٹیج کو, ہماری قوت کو, ہماری طاقت کو تسلیم ہی نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی پھرلو مال ہیں, جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ ایک یقیناً ایک المیہ ہے. چونکہ ہمیں کسی ایک پلیٹ فارم پہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے معاملات میں یکسو ہو جائیں, لیکن جو ہمارے مشترکہ مفادات کے معاملات ہیں ہمیں وہاں پہ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ بشپ جان جوزف صاحب کی شہادت کے پروٹیسٹ پہ جتنا زیادہ کراؤڈ تھا اور جتنا زیادہ پیشن تھا, جذبہ تھا سر, وہ قوم تھی. وہ اس وقت میں نے قوم دیکھی ہے اور آج میں ہجوم دیکھ رہا ہوں. ایسے ہی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ مطلب کسی نے ان کو اسٹریم لائن نہیں اس وقت کوئی بندے کے مائنڈ میں یہ نہیں تھا کہ یار میں چیئرمین بن جاؤں, میں چیئرمین ہوں, میں سیکٹری ہوں, میں سی او ہوں, میں فلاں ہوں, میں. اب یقین کریں کہ بندے کے پاس یقین کریں کچھ بھی نہیں, ہر بندہ یہ کہتا ہے میں چیئرمین لگ جاؤں. کوئی بھی چیز بن رہی, میں بس چیئرمین نہیں لگ جائے بھائی, چیئرمین نہیں مل جائے, اکیلا ہی چیئرمین. ٹھیک ہے, معاملہ یہی ہے بھائی کہ ہر بندہ چیئرمین کے چکر میں ہے. یہ نہیں چاہتا کہ میں ایک ورکر بن کے کام کروں, اپنی کمیونٹی کی خدمت کر سکوں. اختر بھائی, میں چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے. کیا پیغام دیں گے اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو, کہ وہ ایک قوت بن جائیں, ایک طاقت بن جائیں؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ میں تو آپ سب سے ہمبلی ریکویسٹ یہ کروں گا کہ ایک ہسٹری جو آپ کے سامنے پڑی ہے 97 کی بشپ جان جوزف صاحب والا معاملہ جو تھا, اس وقت ہم بکھرا ہوا ہجوم نہیں تھے. پورے پاکستان میں ایک ہی آواز تھی اور جس کے اوپر پروٹیسٹ چل رہا تھا. اس وقت ہم ایک قوم تھے. آج ہمیں ضرورت ہے اس بکھرے ہوئے ہجوم سے نکل کے ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. لاکھ درجے ہمیں آپس میں اختلافات ہوں, پرسنلی اختلافات ہوں ضرور, لیکن جہاں پہ قومیت کی بات آتی ہے, جہاں پہ اپنی کمیونٹی کی بات آتی ہے, ساری چیزیں سائڈ پہ کر دیں, اپنی کمیونٹی کو فرنٹ پہ رکھیں. یہی ہمارے لیے جو ہے نا ہماری بہتری ہے. اپنے لیے نہ سوچیں, ہم نے اپنی زندگی جی لی ہے, اپنے لیے نہ سوچیں. ہماری آنے والی جنریشن جو ہیں پاکستان میں, ان کے لیے سوچ جائیں. چھوٹوں سے بھی پیار کریں, بڑوں سے پیار کی تو تلقین کرتے ہیں, لیکن چھوٹوں سے پیار کریں. اپنی جو آنے والی جنریشن ہے ان کے بارے میں سوچیں کہ ہم جو آج بیج بو رہے ہیں بھائی, وہ کل کو ہماری جنریشن کے اوپر کیا اس کا افیکٹ پڑے گا. بالکل ایسے ہی. تو اس لیے آپ سب سے, میرے جو بڑے ہیں بلکہ میرے جو نوجوان دوست ہیں, میرے ہم عمر جو دوست ہیں, بہن بھائی ہیں جتنے, ان کے لیے بھائی یہ میرا میسیج ہے کہ اپنے ذاتی اختلافات کو چھوڑ کے صرف اپنی کمیونٹی کے اوپر فوکس کریں, اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام کریں. تو خداوند ہم سب کو برکت دے گا, خداوند ہم کو سرفرازی بھی کرے گا, اور ہم جو آپسی لڑائیاں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. نفرتوں کا بیج جو ہے نا وہ بونا چھوڑ دیں, پیار کا بیج بونا شروع کر دیں. یقین کریں اس کا پھل بہت اچھا ہوتا ہے. ناظرین, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں سنی ہماری آج کی نوجوان مہمان شخصیت جناب اختر بھٹی صاحب سے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتحاد, تنظیم, یقین محکم, جب آپ آپس میں اتفاق سے رہتے ہیں, یونٹی میں رہتے ہیں, تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ آپ کو تسخیر نہیں کر سکتی, آپ کو شکست نہیں دے سکتی, آپ کو ڈھا نہیں سکتی. لیکن جب آپ الگ الگ ہو کے اپنی اپنی ڈیڈ اینڈ کی مسجد بنائیں گے تو پھر کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ شکست دے سکتا ہے, اس لیے کہ آپ طاقت ہی نہیں ہیں. اس دنیا میں اپنی طاقت کو منوانے کے لیے آپ کو اپنا حلقہ احباب جو ہے, حلقہ یاراں جو ہے, اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. سیم وہی بات جو اختر بھٹی صاحب نے کی کہ ہمیں نفرتوں کے بیج جو ہیں وہ نہیں بونے چاہیے, محبت کی فصل جو ہے وہ کاشت کرنی چاہیے, اور ایک دوسرے کو تسلیم کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو قبول کرنا چاہیے. اور اگر کسی کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہمیں اس کمی کوتاہی کو بھول کے, اس کو گلے لگا کے اپنے قریب کر کے, ہو سکتا ہے جب وہ آپ کے قریب آئے تو وہ اپنی اس کوتاہی کو, اپنی اس غلطی کو تسلیم کر کے
تو وہ اس کو درست کر لے. تو ہمیں ضرورت ہے ایک ہونے کی, ہمیں ضرورت ہے ایکتا کی, اور جب ہم ایک ہو جائیں گے, ایک قوت بن جائیں گے, ایک طاقت بن جائیں گے, تو یقیناً نتائج جو ہیں وہ بھی مختلف ہوں گے. بے شک. آج کا یہ پوڈ کاسٹ اختر بٹی صاحب کے ساتھ اختتام کی طرف جاتا ہے, اور میں شکر گزار ہوں اختر بٹی صاحب آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کو اپنے بڑی خوبصورت باتوں کے ساتھ اپنی جو آپ نے زندگی کے جو تجربات ہیں, کچھ تلخ بھی کچھ خوبصورت بھی, یہ یقیناً ہم دوسروں کے لیے انسپریشن کا سبب بنتے ہیں, ایک دوسروں کے لیے انسپریشن کا باعث بنتے ہیں, اور اس کی وجہ سے دوسروں کو سیکھ کا موقع ملتا ہے. آپ کا بہت زیادہ شکریہ, اور ناظرین آپ سب کا بھی بہت زیادہ شکریہ. اگلے کسی پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. خداوند آپ سب کا حامی و ناصر ہو. گاڈ بلیس یو آل.